کون سی چیز ایسی تھی جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی؟ آپ کے مسلمان ہونے پر آپ کے خاندان اور دوستوں کا رد عمل کیسا تھا؟ جاپان میں آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے میں سب سے بڑی مشکل کیا پیش آتی ہے؟ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے تم ابھی تک مسلمان کیوں ہو؟ اسلام چھوڑ دو۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر بالآخر وہ کہنے لگے تم اب سے میرے بیٹے نہیں ہو۔ ہے میرا پیدائشی نام ناؤکی ہے۔ میں جاپان سے ہوں۔ بنیادی طور پر میرا تعلق آئیچی سے ہے جو جاپان کے وسط میں ہے، اور آج کل ٹوکیو کے قریب چیبا میں رہتا ہوں اور ٹوکیو میں کام کرتا ہوں، اور میں جاپان مسلم ایسوسی ایشن کے 4 اماموں میں سے ایک ہوں۔ میرا نفس، میری انا، میری ذات تقریباً 13 سے 14 سال کی عمر میں بیدار ہوئی، اور میں خود سے سوال کرنے لگا میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور چونکہ میں جاپان میں پلا بڑھا تھا، قریب ترین مذہب جس کا ماحول میں نے پایا وہ بدھ مت تھا، تو میں نے سوچا کہ اگر میں بدھ مت مذہب اختیار کر لوں، خاص طور پر خالص بدھ مت طریقہ، تو میں اپنے سوالات کے جواب حاصل کر سکوں گا۔ ایک مرحلے پر تو میں نے مذہب کے ذریعے سچائی ڈھونڈنے سے ہار مان لی، لیکن پھر مجھے میلبورن آسٹریلیا جانے کا موقع ملا بطور ایکسچینج طالب علم تقریباً 1 سال کے لیے۔ پھر الحمدللہ وہاں قیام کے دوران میں ایک مصری خاندان سے ملا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئے، چنانچہ ان کے ساتھ رہن سہن کے ذریعے ان کو جان کر اسلام کے خلاف میرا معتصبانہ نظریہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے آپ حقیقتاً اسلام کے بارے میں مطمئن ہوئے؟ اسلام کی طرف آنے کے بعد کہ یہ وہی مذہب ہے جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں خوف و اضطراب میں تھا، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ایک تھا جو اسلام کو معتصبانہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو میں جانتا تھا کہ اگر میں نے آخری قدم اٹھایا، یعنی مسلمان بننے اور اسلام اور مسلمانوں کی سرحد تک پہنچنے اور اس میں داخل ہونے پر، مجھے میری سوسائٹی جاپانی سوسائٹی میں کس نظر سے دیکھا جائے گا، مجھے بہت زیادہ عجیب و غریب آدمی سمجھا جائے گا۔ یہ آخری وجہ تھی جس نے مجھے آخری مرحلے تک آنے سے روکا ہوا تھا۔ لیکن پھر میلکوم ایکس کی فلم دیکھنے سے مجھے آخری قدم کی ہمت ملی اور میری حوصلہ افزائی ہوئی، الحمدللہ، کیونکہ میلکوم ایکس نے اپنی پچھلی زندگی ایک بدماش کے طور پر ہر قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے گزاری۔ پھر یہ دیکھنا کہ کس خوبصورتی سے اور کس قدر اس نے اپنی زندگی کو ایک مذہبی پیشوا جیسی زندگی میں بدل دیا، بہت سیدھے سادے انسان کی طرح۔ اور مزید یہ کہ حج کے مناظر دیکھنے سے جب وہ حج کے لیے مکہ گیا، جس سے وہ خود حیرت زدہ رہ گیا۔ کئی جگہوں پر بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ فٹ بال کا میچ دیکھیں یا رقص یا موسیقی کی محفلیں، تفریح حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں، اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں ایک خدا کی عبادت کی خاطر۔ کیا اس تعریف سے بڑھ کر کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آخرکار مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈرپوک انسان بننا پڑے گا۔ نہیں، مسلمان ہونا بہت خوبصورت تجربہ ہے، بہت عمدہ، خوبصورت اور زبردست۔ چنانچہ الحمدللہ میں نے آخری قدم اٹھایا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو میلکوم ایکس کی فلم جس دن دیکھی، اسی رات میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب میں نے اسلام قبول کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور پھر اپنی پیشانی فرش پر رکھ کر اللہ سے دعا مانگی۔ آپ کے خاندان اور دوستوں کا آپ کے مسلمان ہونے پر کیا رد عمل تھا؟ ہاں، وہ غلط سمجھتے تھے۔ میں نے اپنے والدین کو اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی الف سے یہ تک سنائی، لیکن انہوں نے غلط سمجھا، اسی لیے شروع میں کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی۔ لیکن پھر جب جاپان میں سماجی حادثے پیش آئے، ظاہر ہے کہ یہ اوم نامی ایک جنونی ہجوم کی وجہ سے تھا، وہ لوگ جنہوں نے ٹوکیو کی سب وے ٹرینوں کے اندر قاتلانہ زہر پھینکی۔ حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے عقیدہ رکھنے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے کے خلاف ایک بہت ہی منفی تصویر پیش کی۔ پھر جہالت کا معاملہ اور مسئلہ سامنے آتا ہے، یا اسلام کو نہیں جاننے کا۔ انہوں نے سمجھا کہ اسلام ایسا ہی ہوگا، ایسے جنونی لوگوں سے ملتا جلتا۔ جب میں اپنے والد سے کویت میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت لینا چاہتا تھا عربی زبان سیکھنے کی خاطر، میں پہلے ہی اوساکا میں عربی زبان کی تعلیم دینے والی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے چکا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے تم ابھی تک مسلمان کیوں ہو؟ اسلام چھوڑ دو۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ابا جان دیکھیں، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ کیا میں پہلے سے برا ہو گیا ہوں؟ اندر سے وہ جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، ان کا بیٹا پہلے سے برا نہیں ہوا۔ پھر آخرکار کہنے لگے کہ چلو تم اب سے میرے بیٹے نہیں رہے۔ تو یہ بہت حیران کن بات تھی،
اور پھر چونکہ میں ابھی بھی پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح اپنے والدین کی کفالت میں تھا، اس لیے مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرنا پڑا۔ پھر اگلے دن میں کوبا شہر کی مسجد میں گیا اور اپنے مسئلے کے بارے میں مصری امام سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے مصری سفارت خانے کے نام ازہر یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے سفارشی خط دیا۔ چنانچہ میں نے وہ خط مصری سفارت خانے کو بھیج دیا، پھر اپنے والدین کے پاس واپس گیا اور اپنے والدین کے ساتھ بالکل پرسکون ماحول میں بیٹھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے والدین مجھے دوبارہ قبول کر رہے ہیں، تو الحمدللہ